السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی اردو کی کلاس ہے جماعت سوئم کے لیے۔ آپ سب اپنی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 5 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 5 پر آپ کے پاس سبق نمبر 2 ہے نعت۔ نعت بچوں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس نعت کو جنہوں نے لکھا ہے ان شاعر کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اب ہم اس نعت کے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس نعت، دوسرا لفظ ہے حق، تیسرا لفظ ہے رہنما، چوتھا لفظ ہے فلک، پانچواں لفظ ہے ہادی، چھٹا لفظ ہے گدا، ساتواں لفظ ہے جہاں اور آٹھواں لفظ ہے تاجدار۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے خاص الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اور اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ آپ سب اپنے ساتھ اپنے بک کے اوپر یہ معنی لکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، نظم کا مطلب ہے ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حق مطلب سچ، فلک آسمان، گدا فقیر، تاجدار کے معنی ہے بادشاہ، رہنما راستہ دکھانے والا، ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، اور جہاں کا مطلب ہے دنیا۔ یہ تھے آپ کے خاص الفاظ اور الفاظ معنی۔ اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں اور اس کی ساتھ تشریح بھی کرتے ہیں۔ اب آپ تمام بچے صفحہ نمبر 5 پر آ جائیں۔ اس نعت کے کل 4 اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر وہ رہنما ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ اس پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن شریف میں یہ تمام باتیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوئیں۔ یہی حق باتیں ہیں، یعنی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رہبر وہ رہنما ہمارے، یعنی ہمارے نبی جو ہے وہ ہمارے رہبر ہیں اور رہنما ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، برے کام کریں گے، چوری کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہمارے نبی ہیں ہم ان پر درود بھی بھیجتے ہیں اور ہم ان پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اگلا شعر پڑھتے ہیں، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، اس جو دوسرے نمبر کا شعر ہے اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام جو نبی ہیں ان سب میں جو ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب نبیوں پہ فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا مقام آسمان سے بھی بلند ہے، یعنی آسمان کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کہ آسمان سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہادی یعنی ہمیں ہدایت دینے والے اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی ہیں جن پر ہم درود بھیجتے ہیں، جن پر ہم اپنا سلام بھیجتے ہیں۔ صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں۔ آپ کے پاس ہے تیسرا شعر ہے، انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے فلک کے تارے، نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔
اس تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے چھوٹے یعنی چھوٹے چھوٹے اگر ذرات بھی موجود ہیں تو وہ، اور آسمان پر جتنے ستارے ہیں، یعنی زمین پر موجود ایک چھوٹا سا ذرہ سے لے کر آسمان کے ستارے تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تمام دنیا انہی کے دم سے، انہی کے نام سے وجود میں آئی ہے۔ اب آخری شعر پڑھتے ہیں۔ انہی کی سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے گدا ہیں، جہاں کے یہ تاجدار سارے، نبی ہمارے درود ان پر، سلام ان پر۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے در کے فقیر ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، اس تمام دنیا کے جو جتنے بادشاہ ہیں انہی کے در پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، انہی کے در پر آ کر رکتے ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان پر درود بھیجتے ہیں اور ہمارا ان پر سلام ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آخری شعر تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس نظم کو ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں شروع سے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر، وہ رہنما ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے، فلک کے تارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ انہی کے سرکار کے گدا ہیں، انہی کے دربار کے گدا ہیں، جہاں کے یہ تاجدار سارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ آپ سب بچوں نے یہ نظم اسی طرح سے یاد کرنی ہے، اور اس کے خاص الفاظ اور مشکل الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی پڑھائی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی اچھے سے دہرائی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔